بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ اور حنیف عباسی کے درمیان جو ایک مکالمہ ہوا، جو ایک تلخ کلامی ہوئی، اس کو سوشل میڈیا نے بہت چلایا۔ اب وہ صرف کوئی ایک مکالمہ نہیں ہے، اگر آپ اس کا کنٹینٹ دیکھیں آج جس میں بات کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی بڑی بات انہوں نے کی ہے۔ بیسیکلی انوار الحق کاکڑ کیا رہے ہیں اور حنیف عباسی صاحب نے ان کو کیا کہا ہے۔ آپ کو پاکستان کی سیاست کی سمجھ آ جائے گی، جو یہاں پر فراڈ کیا جا رہا ہے، جو بے ایمانی کی جا رہی ہے، جو قبضہ مافیا اس وقت پاکستان کی حکومت پر جس نے جو قابض ہے، آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آ جائے گی۔ ایک تو اس پر بات کریں گے، دوسرا لاہور میں محمود خان اچکزئی، اسد کیسر اور مینگل صاحب کی جو پارٹی ہے، ان لوگوں کی ملاقاتیں، وکلاء کے پاس جانا، صحافیوں کے پاس جانا اور سارا جو معاملہ ہے اس پر ایک سیر حاصل گفتگو کرنی۔ اس پر محمود خان اچکزئی کی یہ جو بات ہے کہ جو پاگل ہیں اور سرپھرے لوگ ہیں اور بیوقوف لوگ ہیں، وہ اس وقت پاکستان کے معاملات کو چلا رہے ہیں، اٹس ویری سگنیفیکنٹ۔ اور ایک ہمیں باقاعدہ موومنٹ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس پر آج ہم بات کریں گے، تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ اس کا دس کمنگ ویک اسلام آباد میں وکلاء کا کنونشن ہو رہا ہے، اور یہ جو حکومت نے ایک درفنتنی چھوڑی ہے کہ جی ہم ججز کے لیے ریفارمز کر رہے ہیں، اور وزیر قانون کا یہ بیان کہ جناب جو جج صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب، ان کی جو مدت ہے ملازمت کی، اس کو بڑھانا، اس کو 3 سال کرنا، اس کو میں یکسر مسترد نہیں کرتا۔ یعنی جو ساری بات ہو رہی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سودا کر لیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایکسٹینشن لینے کے لیے ہر بڑی چیز سے آنکھیں پھیر لی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا، اور ڈیفینڈ کرتے ہیں ہر غیر قانونی کام کو۔ مثلا 6 ججز نے خط لکھا اور کہا کہ یہ کر رہی ہیں ایجنسیاں، وہ کہتے ہیں جناب کہ میری واچ میں تو میں جب سے چیف جسٹس بنا ہوں کچھ ہوا ہی نہیں، اور جو بے ایمانی، جو فارم 47، جو فارم 45، الیکشن کا فراڈ، پکڑ دھکڑ جو بھی ہوا ہے، اس کو وہ یکسر ماننے سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہی نہیں۔ پھر اگلا جو آنے والا جمعہ ہے، بہت ساری نظریں لگی ہوئی ہیں فیصل آباد میں جو جلسہ ہے، جو تحریک تحفظ پاکستان، پی ٹی آئی، یہ سارا جو الائنس ہے، ان کا جلسہ ہے فیصل آباد میں، اور وہ ایک بھرپور جلسہ کرنے کا ارادہ ہے پی ٹی آئی کا۔ اور یہ جلسہ اگر بڑا ہوا، اگر اس میں آپ لوگوں نے شرکت کی، اور جتنی بڑا وہ جلسہ ہوا اتنا بڑا پنجاب میں آپ یہ سمجھیں کہ ایک موومنٹ چلنے کا امکان ہے۔ اس وقت ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی میں احتجاج، لیکن اس کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میاں اسلم اقبال صاحب کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ نکلیں، وہ آئیں اسمبلی میں۔ اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی میں آ سکتے ہیں، بہت اچھا کیا، آئے، ان کو آنا چاہیے تھا، والد تھے، اور اب ان کو چاہیے کہ وہ اسمبلی میں آئیں، آ کر بات کریں اور لیڈ کریں، کیونکہ اب پنجاب کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، مینگل، تحریک انصاف، ان کا، اور جو اسد کیسر صاحب آج صحافیوں سے، ان صحافیوں سے جو اس وقت حکومت کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، مجیب الرحمان شامی، سہیل وڑائچ اور وہ دوسرے ان لوگوں سے ان کی میل ملاقاتیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں ایک ہلچل جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اسی میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، جو میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا، کہ جو اسپیشل سیٹس ہیں اس کا کیس 8 مئی کے لیے فکس کر دیا گیا تھا، اور بینچ تھا جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب اور محمد علی مظہر صاحب۔ لیکن اب جو اطلاع ہے کہ 6 تاریخ کو کیس فکس کر دیا گیا ہے، اور امکان ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی۔ منصور علی شاہ صاحب نے 9 کے بعد باہر چلے جانا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اس کا فیصلہ وہ جانے سے پہلے کر دیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر یہ اسپیشل سیٹس پی ٹی آئی کو نہیں ملتی تو پھر حکومت 2/3 میجورٹی اس کے پاس ہے قومی اسمبلی میں، اور وہ ایک جوائنٹ سیشن میں ترمیم کر سکتی ہے ججز کی مدت ملازمت بڑھانے کے لیے، نئے ججز کے تقرر کے حوالے سے۔ کچھ قانون دان یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی آئینی ترمیم کے لیے جوائنٹ سیشن مناسب فورم نہیں ہے، سینٹ میں علیحدہ 2/3 چاہیے آپ کو، اور قومی اسمبلی میں علیحدہ۔ لیکن حکومت
اور عدالتیں جو پیچھے کر چکی ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کہ ایک آئینی شک کے تحت ہونا تھا اس کو سمپل لیجسلیشن کے ساتھ کر دیا. اور کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے پر پارلیمان کو انصاف دینے کے لیے تلے ہوئے تھے تو انہوں نے جناب وہ تن دیا بالکل. انہوں نے کہا جی بالکل صحیح ہے, یہ ایسا ہی ہے, اور اس کو انہوں نے منظور کر لیا. جو چیزیں آئینی ترامیم کے ذریعے ہونی تھیں اس عدالت نے وہ آرڈنری ترامیم کے ذریعے آرڈنری لیجسلیشن کے لیے کر لی. یہ میری رائے نہیں, بہت سارے وکلاء کی رائے ہے. میں کوئی توہین عدالت میں نہیں جانا چاہتا. اچھا, اب ایک اور چیز بھی شروع ہے, ٹرولنگ شروع ہے. جو جج اس حکومت کو چیلنج کرتا ہے, یعنی اپنے فیصلوں میں قانون اور آئین کے مطابق اگر اس حکومت کے حق میں نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں. جناب خالد تاج صاحب ایک ینگ آدمی ہے, میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں, اور اس لیے عزت کرتا ہوں کہ وہ اپنی جماعت کے آئیڈیا کے ساتھ منسلک ہیں, منافق نہیں ہیں, کھل کے نون لیگ کے ساتھ ہیں اور کھڑے ہیں. اب عطر من اللہ صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ پیج دیکھیں, یہ ٹویٹ کر دیا کہ جی وہ 2018 سے 2021 تک کیونکہ صدر صاحب نے اب نوٹیفیکیشن کر دیا ہے اور جو شوکت صدیقی صاحب ہیں ان کو بطور جج اس زمانے میں سمجھا جائے گا, اور ڈوگر کی طرح عطر من اللہ صاحب کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا اس سارے ٹائم میں. اور اس وقت آج آئین کے لمبردار ہیں اور اس وقت انہوں نے اپنے ساتھی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. کیا بات کر رہے ہیں تاج صاحب آپ؟ کیا جو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ میں یا وزارت قانون میں عطر من اللہ صاحب تھے؟ کچھ یار خدا کا خوف کریں آپ. میں آپ کی عزت کرتا ہوں, میں آپ کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن آپ ایک ایسے جج کو, میری بہت ساری ریزرویشنز تھیں لیکن عطر من اللہ صاحب نے جو بات کی ہے جس طریقے سے, اور میں ایک آپ کو اور بات بتاؤں, ابھی ہم نے تو اس کا امپیکٹ بھی اس کا وہ نہیں ہم زیر بحث لائے کہ جو سماعت ہوئی اور ججز کے لیٹر پر سپریم کورٹ میں, اور اس کو پورا لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا, پوری دنیا نے دیکھا کہ جہاں پر ججز نے بتایا, عطر من اللہ صاحب نے بتایا کہ یہ بھی فون کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں, اس کا ہمیں ایڈریس پتہ ہے. تو کیا پوری دنیا کو ہم نے بتایا کہ سسٹم کیا ہے پاکستان میں, ججز کیا کہہ رہے ہیں, ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں, ایگزیکٹو کیا کر رہا ہے. تو جناب یہ ابھی تو وہ امپیکٹ ہم نے ڈسکس نہیں کیا, وہ جو پورا نظام ننگا ہو گیا, وہ جو بادشاہ اپنے ساتھیوں سمیت ننگا ہو گیا. تو جناب میں جو سارے میں نے ایشوز جو آپ کو بیان کیے ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ معاملہ جو ہے بہت گرم ہو گیا. اگر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ ہر چیز پر قابو پا لیا گیا ہے اور عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا کے اس کو ہٹا کے تو سارا معاملہ حل ہو گیا ہے, تو نہیں. پہلی جو میری سٹوری ہے اس پر آ جائیں. انوار الحق کاکڑ نے جو فارم 47, اب ذرا اس کو تھوڑا سوچیں اپنے ذہن پر کہ نگران وزیر اعظم جس کا کام الیکشن کرانا تھا, جو 6 مہینے رہا, وہ کیا کہہ رہا ہے نون لیگ کے ایم این اے کو, اس کہتا ہے کہ زیادہ بات نہ کرو, فارم 47 کھل جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ پتہ ہے نگران وزیر اعظم کہ ہم نے کیا کیا. اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا. اور وہ اس کی جو گفتگو ہے, باقی اگلی جو کہانی ہے کہ یوکرائن سے گندم منگوائی, پاکستانی کسانوں کو نقصان پہنچا, آج ہماری جو گندم ہے وہ خریدنا کوئی نہیں چاہ رہا اور وہ بیچارہ کسان رل گیا, وہ تو کرپشن کی کہانی ہے. اس میں تو یہی پی ڈی ایم جو نگران تھی کابینہ, یہ پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن تھی ساری, یہ وہی لوگ ہیں. اب نواز شریف اور شہباز شریف ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ ٹوپی ڈرامہ, اس کی تحقیق, یہ وہ سب کچھ. تو یہ نگران حکومت کرپشن اور جال سازی ثابت, یہ بول دیا نگران وزیر اعظم نے, سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے. اس کے بعد اگر کوئی پاکستان میں چیف جسٹس کارنیلیس جیسا ہوتا تو وہ از خود نوٹس لیتا اور اس حکومت کے خلاف آج تحقیقات شروع کرتا کہ یہ فارم 47 کی کیا بات ہے, یہ نگران وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو تو ایکسٹینشن چاہیے, وہ تو ایکسٹینشن کے بیوپاری ہیں, ان کو تو نظر ہی نہیں آتا, وہ تو ٹی وی نہیں دیکھتے, بالکل نہیں دیکھتے ٹی وی, کہتے ہیں نظریں کمزور ہو جاتی ہیں. اور پھر اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرے تو توہین عدالت ہو گئی. یعنی اگر آپ کوئی کرپشن اور بے ایمانی کو ہائی لائٹ کرے تو پھر جناب وہ توہین عدالت ہو گئی. اور محمود خان اچکزئی, اسد کیسر اور مولانا فضل الرحمان کے لوگ اس وقت جس طرح سے چل رہے ہیں, جو زبان استعمال کر رہے ہیں, میں صرف اتنا ہی کہوں گا, میں وہ دہرانا نہیں چاہتا, لیکن آپ کو پتہ ہے
اسٹیبلشمنٹ والے بھی سن رہے ہیں میری اس بات کو. آپ نے دھکے دے دے کر ظلم کر پی ٹی آئی کے لوگوں پر آپ نے عمران خان کو اس سٹیج پر اس کی پارٹی کو لے آئے ہیں کہ جو لوگ ڈائریکٹ آپ پر حملہ کر رہے ہیں, جو لوگ ڈائریکٹ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, وہ اس ساری صورتحال کو ہمیں لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس کی رسپانسیبل آپ ہیں, عمران خان نہیں ہے. عمران خان 9 مئی میں نہیں تھا, نہ اس نے کیا, اس کے اوپر آپ نے ڈالا, اور جو فصل آپ نے بوئی آپ اس فصل کو کاٹیں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.